احسان تکمیل انسانی دنیا کی سلطانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 86 پر کلام چل رہا تھا اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان پر ابھی ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی ایسی چیز جو مجھے اس سے پہلے نہیں دکھائی گئی تھی میں نے اسے اپنے اس مقام سے دیکھ لیا، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی۔ تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کلام سے دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ظاہر ہوئے۔ ایک یہ کہ آپ کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، کیونکہ جتنے بھی کائنات میں چیزیں موجود ہیں وہ سب آپ کو یہاں پر دکھائی گئیں۔ اور دوسرا کمال ہم نے آپ کو بتایا یہ کہ آپ کی نگاہوں کی وسعت ثابت ہوئی کہ ایک مقام پہ کھڑے ہو کر دور و دراز کی آپ نے چیزوں کو ملاحظہ فرما لیا، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی ملاحظہ کر لیا۔ تو یہ بڑا کمال ہے اور بہت بڑا کمال ہے، اور اسی پر ہم کلام کر رہے تھے کہ اور میں نے آپ کو یہ پچھلے پروگرام میں آخر میں یہ بھی عرض کی تھی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا معاملہ ہے۔ جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو قاعدہ قانون یہ ہے کہ جب روح جسم کی قید سے آزاد ہوتی ہے تو ایک عام آدمی کی بھی قوتیں بڑھ جاتی ہیں۔ وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، ان کی آوازیں سنتا ہے، وہ روح کو دیکھ سکتا ہے، وہ نگاہ اٹھاتا ہے جنت تک پہنچ جاتی ہے، نگاہ جھکاتا ہے جہنم تک پہنچتی ہے، جیسے کہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارکہ کا جسد اقدس کو چھوڑنا اگرچہ بعد میں فوراً تعلق قائم ہو جاتا ہے، تو اگر ہم سرکار کی ظاہری حیات مبارکہ کو ہی دیکھیں تو کمالات ہی کمالات نظر آتے ہیں، اور دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد تو ان کمالات میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے افضل ہے، یعنی فضائل و کمالات و برکات کے اعتبار سے آپ روز بروز ترقی کی طرف مائل ہیں، تنزلی کی طرف نہیں۔ اس سے یہ بھی اشارہ ہو گیا اس آیت کریمہ پہ غور و تفکر کر کے کہ یہ جو نعمت سرکار نے ذکر فرمائی کہ مجھے یہیں پر کھڑے کھڑے تمام چیزیں دکھا دی گئیں اور میں نے ان کو دیکھ لیا حتیٰ کہ جنت یا دوزخ کو، تو یہ ایسا نہیں تھا کوئی وقتی طور پہ ایک معجزہ دیا گیا بعد میں چھین لیا گیا، اس لیے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے افضل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ تو مائل بترقی ہیں، روز بروز آگے سے آگے سے آگے سے آگے تک چلتے چلے جا رہے ہیں، تو چیز دے کر چھین لینا یہ ترقی نہیں ہے، تنزلی ہے، جبکہ نص قطعی قرآن کی نص یہ اس کا انکار کر رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آنے والی گھڑی آپ کی تنزلی نہیں بلکہ ترقی کا سبب بنتی ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ آپ مائل با ترقی ہیں، اور یہ نعمتیں جو آپ کو دے دی گئیں کبھی آپ سے چھینی نہیں گئیں۔ تو اب ان تمام تفصیل سے اگر ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنی قبر انور میں مدینہ منورہ میں موجود ہیں، لیکن پوری کائنات کو ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے سامنے چیزیں موجود ہوں، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہو گیا کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری میں تھے تو آپ نے جنت دوزخ کو کھڑے کھڑے ملاحظہ فرما لیا اور کائنات کی ہر موجود شے کو دیکھ لیا، تو آج مدینہ منورہ سے یہاں تک دیکھنا دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ یہ عقیدہ اگر رکھا جائے تو بالکل حق اور صحیح عقیدہ ہوگا۔ دیکھیں یہی جو حدیث ہے یہ کئی اور مضامین کے ساتھ بھی آئی ہے، ایک حدیث ایسی بھی آگے آئے گی کہ جس میں سرکار نے فرمایا کہ مجھے جنت اور دوزخ کی صورتیں دکھا دی گئیں۔ اس پر بعض نے کلام کیا کہ دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دوزخ کو باقاعدہ ایسا نہیں تھا کہ کھڑے کھڑے آسمان پہ نگاہ اٹھائی جنت تک پہنچ گئی، نیچے دیکھا تو جہنم تک پہنچ گئی، بلکہ آپ کو صورتیں دکھائی گئی تھیں جنت اور دوزخ کی۔ تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ اصل میں ایک واقعہ نہیں تھا، اس طرح کے کئی واقعات ہوئے، کیونکہ ابھی یہاں پر ذکر نہیں ہے، آگے انشاءاللہ دین تیرا ہم تکمیل انسانی دنیا کی سلطانی حدیث آ رہی ہے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت مجھے دکھائی گئی تو میں نے اس میں ایک گچھا دیکھا،
یعنی کسی بھی پھل کا، یہ ذکر نہیں ہے، ایک گچھا دیکھا تو میں نے چاہا کہ اسے توڑ کر تمہارے لیے لے آؤں، تو میں نے ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر اس خیال سے میں نے ہاتھ کو نیچے کر لیا کہ اگر میں اس کو توڑ کر تمہارے لیے زمین پر لے آیا تم قیامت تک کھاتے رہو گے، وہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جنت کی نعمت ہے اور جنت کی نعمت میں فنا نہیں ہے۔ اور جب وہ زمین پہ لے آئے اور لوگ کھائیں گے پھر وہ دوبارہ صحیح ہو جائے گا، پھر کھائیں گے پھر صحیح ہو جائے گا، پھر کھائیں گے پھر صحیح ہو جائے گا، تو یہ ایک غیب ظاہر ہو جائے گا، اور کافر بھی اس کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے کہ بھئی ہاں واقعی سرکار نے صحیح فرمایا، ایک جنت ہے جس کی نعمتوں میں فنا نہیں۔ تو جب کوئی غیب کو دیکھ کر، پوشیدہ شے کو دیکھ کر ایمان لائے گا تو اس کا یہ ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی ایمان معتبر ہے جو چیزوں کی پوشیدگی کی حالت میں ہی اختیار کیا جائے۔ جیسے ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، صحیح بات ہے کہ ہم نے تو رسول کو بھی نہیں دیکھا، ہزاروں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خواب تک میں نہیں دیکھا ہے، اور ویسے تو ہم اس زمانے میں تھے ہی نہیں۔ اسی طرح ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا ہے، جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، عذاب قبر کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے۔ تو یہ ایمان بالغیب ہی معتبر ہے۔ اگر یہ پوشیدہ چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں تو پھر اس ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا، جیسے کہ فرعون کے ساتھ ہوا۔ میں نے اگر آپ نے ہمارا الہادی پروگرام دیکھا ہو، اس میں باقاعدہ اس کا ذکر کیا تھا کہ جب فرعون کو بالکل غرق کے قریب ہوا اور اس کو سب چیزیں نظر آنے لگیں کہ کیا عذابات ہیں اور کیا معاملات ہوں گے، تو اس نے فوراً کہا تھا کہ میں موسیٰ علیہ اللہ احسان تکمیل انسانی دنیا کی سلطانی السلام کے رب پر ایمان لایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اب تیرا ایمان لانا معتبر نہیں ہے، تو گویا کہ وہ کفر کی حالت میں مر گیا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پھل کو زمین پہ نہیں لائے کہ اگر لے آتے وہ کبھی فنا نہ ہوتا تو کفار ایک غیبی شے کو دیکھ کر ایمان لاتے، اور غیبی شے کو دیکھنے کے بعد ایمان لانا معتبر نہیں ہے، تو ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہ رہتا۔ تو اس لیے سرکار نے اس کو چھپا کر رکھا، پوشیدہ رکھا، سامنے ظاہر نہیں کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صرف جنت دوزخ کی صورتیں دکھائی گئی تھیں اور حقیقتاً سامنے پھل موجود نہیں تھا، تو کیا تصویر کی طرف سرکار نے ہاتھ بڑھایا تھا، ایک صورت کی طرف، صورت مثالی کی طرف، کہ اس میں سے ایک پھل لے لیں گے؟ یہ کیسے لیں گے؟ تصویر سے تو آپ پھل نہیں لا سکتے۔ اس کا مطلب یہ وہ حقیقی طور پہ جنت آپ کے سامنے لائی گئی تھی، آپ نے جنت کو ملاحظہ فرمایا تھا۔ تو اس لیے یہی مفہوم درست ہے، جیسے فقہاء نے تطبیق کی ہے ان دونوں قسم کی روایتوں میں۔ جہاں صورت کا ذکر آیا، اس کا مطلب ہے کہ بعض ایسے آپ نے نماز پڑھائی سورج گرہن کی کہ جس میں جنت دوزخ کو مثالی صورت میں دکھایا گیا، جیسے تصویر آ جائے ایک دم سامنے، اور بعض ایسے واقعات ہوئے سورج گرہن کے ہی کہ اس میں آپ نماز پڑھا رہے تھے تو باقاعدہ آپ کو جنت اور دوزخ دکھا دی گئی تھی۔ تو یہی مفہوم درست ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی ہر حدیث میں ایک ہی طرح کا مفہوم لیا جائے، مثلا جہاں پر بھی سرکار نے فرمایا مجھے جنت دوزخ دکھائی گئی تو تصویر کا اعتبار کر لیں کہ تصویر دکھائی گئی تھی، ایسا نہیں۔ جہاں تصویر کا ذکر ہے وہاں پہ گویا کہ صورت دکھائی گئی، جہاں پر حقیقتاً تصویر کا ذکر نہیں ہے اس کا مطلب وہاں حقیقتاً سرکار کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی ہے۔ تو اس لیے یہ عقیدہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی قبر انور میں موجود پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں بعطاء الہی۔ اس پر اور بھی دلائل ہیں، انشاءاللہ پھر اپنے موقع پہ میں عرض کروں گا، لیکن اس حدیث سے بہرحال اتنا ضرور ثابت ہوا۔ پھر جو سرکار نے فرمایا کہ تمہیں قبور میں مسیح دجال کی مثل فتنے میں مبتلا کیا جائے گا، تو سب سے پہلے دجال، پھر اس کو مسیح کیوں کہتے ہیں، پھر فتنہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال اصل میں ایک انسان کا نام ہے اور یہ دجل سے نکلا ہے۔ دجل مینس فریب، دجال مانے بہت بڑا فریبی۔ تو یہ بہت بڑا فریبی ہوگا اور یہ قرب قیامت کے وقت اس کا ظہور ہوگا۔ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پہ کاف فا را لکھا ہوگا، یعنی کافر لکھا ہوگا، جس کو مومن دیکھ سکیں گے، عام لوگ نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور یہ اتنا خطرناک فتنہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جس زمین سے گزرے گا وہ سرسبز و شاداب ہوتی چلی جائے گی، زمین خود اس کو بتائے گی میرے اندر خزانے موجود ہیں، کھود کے نکال لو۔ اور یہ مردوں کو زندہ کرے گا، زندہ کو مارے گا۔ اس کے ایک طرف باغ ہوگا، ایک طرف آگ ہوگی۔ باغ کو کہے گا یہ میری جنت ہے، آگ کو کہے گا یہ میرا جہنم ہے۔
جو اس پر ایمان نہیں لے کر آئے گا اس کو گویا کہ یہ جہنم میں ڈال دے گا، اور جو ایمان لائے گا اسے کہے گا تیرے لیے جنت ہے۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاملہ الٹا ہوگا، اس کی جو باغ نظر آ رہا ہوگا وہ حقیقتاً جہنم ہوگا، اور جو اس نے آگ دکھائی ہوگی کہ یہ میرا جہنم ہے وہ حقیقتاً جنت ہوگی۔ گویا کہ جو اس پر ایمان نہیں لائے گا بظاہر یہ اس کو اپنے جہنم میں ڈالے گا، لیکن وہ شخص جنت میں پہنچے گا، اور جس کو یہ اپنی جنت میں داخل کرے گا بظاہر وہ جنت میں جا رہا ہوگا، ایک باغ میں جا رہا ہوگا، لیکن حقیقتاً وہ جہنم میں پہنچے گا، اور یہ پوری دنیا میں چکر لگائے گا اور پوری دنیا کے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دے گا۔ جس کو اللہ بچانا چاہے گا وہ بچے گا، ورنہ بہت لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ہاں یہ مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب یہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان دو مقدس شہروں کی سرحد پر فرشتے مقرر کر دے گا جو اس کو مار کے وہاں سے بھگا دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور آپ اس کو ہلاک فرمائیں گے۔ تو یہ دجال ہے۔ اب یہ مسیح اسے کیوں کہتے ہیں؟ یہ مسیح بمانے ممسوح سے ہے۔ ممسوح اس شے کو کہتے ہیں کہ جس کو اس طرح مسل دیا گیا ہو، تو چونکہ اس کی آنکھ جو ہے وہ اس کو ایسا کاڑی ہوگی اور ایسا لگے گا جیسے کسی نے ہاتھ رکھ کے اس کی آنکھ کو یوں مسل کے پھوڑ دیا، تو یہ انگور کی طرح ایک ابھرا ہوا حصہ سا ہوگا اور کاڑا ہوگا، تو اس لیے اس کو اس ممسوح کی وجہ سے مسیح کہا جاتا ہے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی حضرت مسیح بن مریم کے الفاظ آئے ہیں۔ آپ کا جو لفظ مسیح ہے وہ ماسح سے ہے۔ ماسح معنی ہوتا ہے مسح کرنے والا، ہاتھ پھیر دینے والا۔ آپ کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اپنے زمانے میں جو بالکل مادرزاد اندھے ہوتے تھے، یعنی پیدا یہ اندھے ہوئے ہیں، آپ ان کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، آنکھیں آ جاتی تھی، اور اگر کسی کو کوڑ کا مرض ہوتا، برس کا مرض ہوتا، تو آپ اس کو ہاتھ پھیرتے تھے تو پورے اس کے جسم سے وہ برس ختم ہو جاتا تھا۔ تو آپ ماسح تھے، یعنی مسح کرنے والے، اس سے مسیح بنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اس اعتبار سے مسیح کہتے ہیں۔ اور یہ جو دجال ہے یہ بنا ہے ممسوح سے مسیح۔ ممسوح مانے جس کو ہاتھ رکھ کر اس طرح کچل دیا گیا ہو، تو اس کی آنکھ کو ایسا لگتا ہے ایسے کچل دی گئی ہے، اس وجہ سے اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مسیح دجال کے فتنے کی مثل اپنی قبور میں فتنے یعنی امتحان اور آزمائش میں مبتلا کیے جاؤ گے، یہ اصل میں اشارہ ہے سوالات کی طرف کہ منکر نکیر ہمارے پاس آئیں گے اور 3 سوالات کریں گے۔ پہلا سوال ہوگا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اس حدیث میں صرف آخری سوال کا ذکر ہے، پہلے 2 کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے 2 سوال ہوں گے ہی نہیں، بالکل ہوں گے، لیکن یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں فرمایا۔ یہاں صرف اتنا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اس شخص سے پوچھا جائے گا بتاؤ یہ کون ہے، تو وہ کہے گا جو مومن ہوگا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے معجزات لے کر آئے تھے، واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، اور اللہ کے رسول ہیں، تو وہ کہا جائے گا ہاں تم نے ٹھیک کہا۔ تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی 2 کویسچنز نہیں ہوں گے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی، ہمارے عوام کے لیے بڑی توجہ طلب بات ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایک حدیث کو پڑھ کر، ایک آیت کو پڑھ کر نتیجہ نہیں نکالا جاتا ہے، بلکہ جس مضمون سے متعلق جس ٹاپک کی یہ حدیث ہے، اسی ٹاپک پر جتنی بھی حدیثیں ہیں، جتنی بھی آیات ہیں، سب کو پہلے سامنے رکھنا ہوتا ہے، تب ایک نتیجہ آپ مرتب کرتے ہیں۔ ورنہ تو صرف اس حدیث کو سننے کے بعد کوئی بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بخاری میں دکھا سکتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں صرف 1 سوال ہوگا، یعنی میرے بارے میں۔ سرکار نے فرمایا صرف وہ مردے سے پوچھیں گے بتاؤ تم ان شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، اب ہم کیسے رد کریں گے؟ تو یقینی سی بات ہے، ہم یہی کہیں گے کہ بھائی اس ایک حدیث میں تو یہ ہے، لیکن آپ اسی سے متعلقہ دوسری حدیثیں بھی تو دیکھیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سوالات کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سوالات ہوں گے، 1 نہیں ہوگا۔ ہاں یہاں پر 1 کا ذکر کیا گیا، تو اس لیے ہماری عوام سے گزارش ہے کہ یہ جو بعض اوقات ایک حدیث اٹھا کر، ایک آیت لا کر بڑے بڑے علماء کو چیلنج دینا شروع کر دیتے ہیں
کہ ایک عالم ہیں، ایک مفتی ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں یار یہ مفتیان کرام کیا بیان کر رہے ہیں، میں نے تو خود حدیث میں پڑھا ہے اس کے خلاف۔ بھائی آپ نے اگر پڑھا ہے تو ایک حدیث پڑھی ہے، وہ جو بیان کر رہے ہیں وہ سینکڑوں حدیثوں کا نچوڑ بیان کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، یعنی یہ طریقہ تھا، کسی کے سامنے کیسے بات بیان فرماتے تھے، یعنی کمپلیٹ بات بیان کر دی، دوسرا کوئی آیا اس نے پوچھا، جتنی اس بات کا حصہ اس کے لیے اہم تھا بعض اوقات اس کے سامنے ذکر کر دیتے تھے۔ تو یہ الگ روایت کرتے تھے، وہ الگ روایت کرتے تھے، کسی تک یہ روایت پہنچی، کسی تک یہ روایت پہنچی، لیکن بات تو دونوں ایک ہی ہے نا، ایک میں ذرا تفصیل سے بیان کیا، ایک میں تھوڑا سا کمی کے ساتھ بیان کیا۔ اب یہ ایک سننے والا یہ تو نہیں کہہ سکتا، یعنی ایک روایت کو سننے والا کہ اس کے علاوہ روایت کا میں انکار کروں گا، یا دوسری روایت کو سننے والا کہے گا میں اس کا انکار کروں گا، یہ غلط ہے۔ تو یہی عوام الناس کی بیماری ہے کہ یہ تھوڑی سی ایک دو حدیثیں پڑھ لیں، کہیں ایک آیت پڑھ لیں، کہیں ایک آدھ تفسیر پڑھ لیں تو علماء کو چیلنج دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھائی آپ خود سوچئے کہ ایک آدھ سیاست کی کتاب پڑھ کے کیا تمام سیاست دانوں کو چیلنج دینا ایک عام آدمی کے لیے مناسب محسوس ہوتا ہے؟ ایک آدھ نیٹ سے متعلق کتاب پڑھنے کے بعد تمام آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ لوگوں کو آپ چیلنج دے سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے ڈاکٹری کی، طب کی کوئی ایک آدھ کتاب پڑھ کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر تو سارے چنے بیچ رہے ہیں، مجھ سے مقابلہ کر لیں؟ یقینی سی بات ہے نہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے دین کی کوئی ایک آدھ بات کہیں پڑھ بھی لی، اس کا کوئی نتیجہ آپ کی سمجھ میں آ بھی گیا، اس کو بنیاد بنا کر علماء کو چیلنج دینا یا مفتیان کرام کے علم پر شکوک و شبہات کرنا شروع کر دینا کہ یار یہ تو پتہ نہیں کیسے بات بیان کر رہے ہیں، حدیث تو یہ کہہ رہی ہے۔ بھائی آپ کو بھی یہ معذرت کے ساتھ کوئی برا نہ مانے، عوام کو تو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ براہ راست خود قرآن و حدیث کو دیکھ کر نتیجہ خاص کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن اٹھا کے پڑھیے، اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اگر تم نہیں جانتے تو قرآن پڑھو، نہیں جانتے تو حدیث پڑھو، بلکہ فرمایا اگر تم نہیں جانتے تو علماء سے معلوم کرو، اہل علم سے معلوم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن و حدیث میں سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ علماء سے رجوع کرنا پڑے گا، مفتیان کرام سے رجوع کرنا پڑے گا، وہ اس کی توضیح، تشریح، تفسیر بیان کریں گے، تو پھر اس کی روشنی میں نتیجہ جو کچھ بھی نکلے گا اسے قبول کرنا ہوگا۔ یہ ہماری عوام کی میجر مسٹیک ہے۔ اب جیسے میں چونکہ مفتی کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں، ایک طویل عرصے سے کام کر رہا ہوں، تو یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ شوہر جب بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو بس وہ اس کے نکاح سے مکمل طور پہ نکل گئی، اب حلالہ کے بغیر واپس نہیں آ سکتے، قرآن اور حدیث کا یہ فیصلہ ہے۔ لیکن ہمارے بعض عوام ہمیں کال کر کے کہتے ہیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہوگا، جب ہم مسئلہ بتاتے کہتے ہیں لیکن سورہ طلاق میں تو ایسا لکھا ہوا ہے، فلاں سورت میں تو ایسا، سورہ بقرہ میں تو ایسا لکھا ہوا ہے۔ ارے بھائی آپ نے سورہ طلاق اور سورہ بقرہ کو کہاں سے سمجھ لیا؟ خالی آپ نے پڑھ کر اور تھوڑی سی ایک آدھ مضمون پڑھنے کے بعد آپ عالم ہو گئے کہ ایک آپ مفتی کو جو اس کا وہ رزلٹ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کو نچوڑ ذکر کر رہا ہے آپ چیلنج کرنا شروع ہو گئے؟ یہ ہمارے عوام کی بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کے جواب میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ماشاءاللہ اتنے صاحب علم ہیں کہ خود قرآن سے آپ مسائل نکال سکتے ہیں تو پھر ہمیں کال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس وقت پھر وہ تھوڑا ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ نہیں، واقعی ان کا ہم سے پوچھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو قرآن و حدیث سے پڑھتے ہیں انہیں خود اعتماد نہیں ہوتا کہ کیا ہم درست نتیجے تک پہنچ چکے ہیں۔ یہی ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ نے قرآن و حدیث سے کچھ سمجھ بھی لیا تو اس پر مکمل طور پہ اعتماد کرنے کے سلسلے میں بھی آپ علماء کی طرف محتاج ہیں کہ پہلے آپ علماء سے معلوم کریں کہ جو میں نے سمجھا وہ صحیح بھی سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا، تو اس لیے اس پہ توجہ کریں۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو قبر کے سوالات کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم سے پوچھے جائیں گے۔ اب جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے بارے میں کیے گئے سوال کا صحیح جواب دیا وہ کامیاب، جس نے نہیں دیا وہ ناکام۔ اس کا مطلب دیکھیں، اگر یہ تینوں سوال لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ایک شخص کہتا ہے، پوچھا گیا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ۔ تیرا دین کیا؟ اس نے کہا اسلام۔ اور پوچھا گیا یہ کون ہے؟ اور اس نے کہا میں نہیں جانتا ہوں، ختم، وہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے یا اسلام کو اپنا مذہب قرار دے دینا یہ کافی نہیں ہوگا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دی جائے۔ اس سے ہمارے وہ غیر مسلم بہن بھائی بھی خصوصاً اہل کتاب ذرا درس حاصل کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس کی وحدانیت کے اقرار بھی کرتے ہیں،
لیکن بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر رہتے ہیں، وہ کبھی نجات نہیں پا سکتے، تیسرے سوال میں آ کے پھنس جائیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی گرفت میں مبتلا ہوں گے۔ سوچنے سمجھنے کا وقت موجود ہے، ابھی بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ